اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لکڑی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یہ ایک اور نعمت یاد دلائی جا رہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر ابن کثیر سے ماخوذ ہے کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، اور تمہارے ہر قبیلے کے لیے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کر دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ من و سلوہ کھاتے رہو اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو، اور اس بے محنت کی روزی کا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو، نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک 4 کونوں والا پتھر تھا جو ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی اس پر لکڑی ماری، چاروں طرف سے 3 نہریں بہہ نکلی۔ یہ پتھر بیل کے سر پر جتنا تھا جو بیل پر لاد دیا جاتا تھا، جہاں اترتے رکھ دیتے اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے نہریں بہہ نکلتی، جب کوچ کرتے اٹھا لیتے، نہریں بند ہو جاتی اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا، 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا۔ بعض کہتے ہیں یہ جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا چوڑا تھا، 2 شاخیں تھیں جو چمکتی رہتی تھی۔ ایک اور قول میں ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یوں ہی ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا تھا۔ انہوں نے لکڑی اور یہ پتھر دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہی پتھر ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے، اور بحکم الہی یہ پتھر آپ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بامشورہ آپ حضرت جبریل علیہ السلام اٹھا لیا تھا، جس سے یہ معجزہ آپ کا ظاہر ہوا تھا۔ رامشری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حجر الف لام جنس کے لیے ہے، عہد کے لیے نہیں، یعنی کسی ایک پتھر پر لکڑی مارو، یہ نہیں کہ فلاں پتھر ہی مارو۔ حسن رحمت اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے، یہی معجزے کا کمال ہے اور قدرت کا پورا اظہار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی لگتے ہی وہ بہنے لگتا اور دوسری لکڑی لگتے ہی خشک ہو جاتا۔ بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ پتھر گم ہو گیا تو ہم پیاسے مرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لکڑی نہ مارو، صرف زبانی کہو کہ انہیں یقین آ جائے۔ ہر ایک قبیلہ اپنی اپنی نہر کو اس طرح جان لیتا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی پتھر کے پاس کھڑا رہ جاتا اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے۔ جس شخص کی طرف جو چشمہ جاتا وہ اپنے قبیلے کو بلا کر کہہ دیتا کہ یہ چشمہ تمہارا ہے۔ یہ واقعہ میدان طے کا ہے۔ سورہ احرام میں بھی اس واقعہ کا بیان ہے، لیکن چونکہ وہ سورہ مکی ہے اس لیے وہاں ان کا بیان غیب کی ضمیر سے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ان پر نازل فرمائے تو وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائے ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے، اس لیے یہاں خود انہیں خطاب کیا گیا۔ سورہ احرام میں کہا اور یہاں کہا کہ اس لیے کہ وہاں اول جاری ہونے کے معنی میں ہے اور یہاں آخری حال کا بیان ہے، واللہ علم۔ اور ان دونوں جگہوں کے بیان میں 10 وجہ سے فرق ہے، جو فرق لفظی بھی ہے اور معنوی ہے۔ جمشیدی نے اپنے طور پر ان سب وجوہ کو بیان کیا اور حقیقت اس میں قریب ہے۔
صدق اللہ